حدیث نمبر ہے 2476 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم میں ابن مریم نازل ہو جائیں۔ وہ حکم نافذ کرنے والے اور عدل سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا حتیٰ کہ اس کو کوئی شخص قبول نہ کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اب دیکھیں اس میں ظلم والی بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ تمام چیزیں اپنے ذات پر ظلم ہے کہ کوئی انسان سلیب اختیار کرے، خنزیر وغیرہ کھائے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کے قرب قیامت کے وقت ظلم کے اس سلسلے کو بند کریں گے، اس لیے اس حدیث کو اس حصہ کتاب میں درج کیا گیا۔ تو نبی کریم نے گویا کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر کیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہ لائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آپ کو نہ پا سکے، اور آپ کے مشابہ ایک شخص کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے سولی پر چڑھا دیا۔ اب قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نازل کیے جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے میں جلوہ افروز ہوں گے، طواف کرتے ہوئے آپ کو پہچانا جائے گا، آل رسول میں سے ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے، ان کی بیعت کریں گے، اور پھر آپ تشریف لائیں گے اور باطل قوتوں کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد فرمائیں گے۔ اور یہاں پر ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نماز تیار ہوگی، وہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب نازل ہوں گے تو نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، کیونکہ نبوت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک جاری و ساری ہوگی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ سے نبوت کو سلب کر لیا جائے، بلکہ آپ نبی ہوں گے، لیکن دوبارہ جب نازل ہوں گے تو بحیثیت امتی کے نازل ہوں گے، اور گویا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ اس وقت جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئیں گے تو آپ ان کو مصلی کی آفر کریں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد دجال سے مقابلہ ہوگا، اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور پھر اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافث بن نوح کی قوم میں سے ہوں گے، جن کو سکندر ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ بند کر دیا اور سامنے دیوار قائم کر دی تھی۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ یہ اس دیوار کو روزانہ کھودتے ہیں، اور جب بال برابر جگہ رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ہم کل کھودیں گے، تو جب یہ واپس آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن قرب قیامت کے وقت یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس کو کھودیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار دوبارہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ جتنی باقی رہ گئی تھی اتنی ہوگی، لہٰذا اگلے دن وہ آ کر کھولیں گے تو کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ موج در موج، فوج در فوج باہر نکلیں گے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پانی ہوگا تو پانی پی جائیں گے، دریا کا دریا خشک کر دیں گے، جو چیز سامنے آئے گی اس کو کھا پی جائیں گے، اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایک پہاڑ کے اوپر لے جائیں گے، اور ان سے مقابلہ بڑا دشوار محسوس ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں وائرس پیدا فرمائے گا، کیڑے پیدا کر دے گا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ غیب سے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور زمین پاک صاف ہو جائے گی، ورنہ بدبو سے اڑ جائے گی، اتنے کثیر ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی تعداد اتنی کثیر ہوگی کہ ان کے نیزے اور ان کے تیر لوگ 7 سال تک جلاتے رہیں گے اور ختم نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت امام مہدی کا بھی وصال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ لیکن جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا اس وقت مسلمانوں کو بہترین غلبہ حاصل ہوگا، سخت ترین جہاد ہوگا، اور دنیا روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا، یا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اور یا اسلام لے آئیں گے، صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔
ایک بھی دنیا میں زمین پر کافر نہیں رہے گا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، امام مہدی بھی تشریف لے جا چکے ہوں گے، اس وقت پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، کیونکہ شیطان تو نہیں مرے گا، ابلیس تو موجود ہوگا، اسے اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے۔ پھر وہ بہکانا شروع کرے گا، مسلمان فوت ہونے لگیں گے آہستہ آہستہ، اور کچھ کو وہ بہکا دے گا، وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جو مسلمان جن کا مرنا اللہ تبارک و تعالی کے علم ہے، وہ سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور زمین پر صرف کافر رہے گا۔ ایک بھی حقیقتاً مسلمان کی حیثیت سے اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، پوری دنیا کفار سے بھر جائے گی۔ اور جب آخری مسلمان بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو بحکم حدیث 40 سال کے لیے پھر بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، بالکل اب توالد و تناسل کا سلسلہ نہ رہے گا، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے کم عمر شخص وہ ہوگا جس کی عمر 40 سال ہے، اور سارے کے سارے وہ کافر ہوں گے دنیا میں۔ اس کا مطلب ہے قیامت کی حقیقتاً ہولناکیاں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف کفار کے لیے ہیں، اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ جو قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں یہ بھی باقی ہیں۔ علامات صغریٰ پوری ہو چکی ہیں، علامات کبریٰ ابھی باقی ہیں، جن میں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی آپ کہہ لیں، دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا، اور دجال کے خلاف بھی عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے اور اس کو واصل جہنم کریں گے، یہ سب، اور دابت الارض کا نکلنا، یہ سب ابھی نشانیاں باقی ہیں۔ اسی طرح مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ ابھی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ تو ہم قسم کھا کر بھی کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، بالکل قسم کھا کے ہم کہہ سکتے ہیں۔